رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، اور راستے میں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا، فرمایا کہ او میرے عثمان، جاؤ نہ ذرا دیکھو، آپ جا کر مکہ کے اندر، حرم کے اندر حالات کا جائزہ لے لو، کیا حالات ہیں، کیا کیفیت ہے، ان کی کیا جذبات ہیں، وہ ہمارے متعلق کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ فرمایا کہ جب حرم مکہ میں پہنچتے ہیں، اب آ گئے سارے مشرکین ان کے پاس، کہنے لگے عثمان اگر تو طواف کرنا چاہتا ہے تو کر لے، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کر لے، تیرے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو مجھے اجازت مل گئی، چلو جی مجھے اجازت مل گئی، میں تو عمرہ ادا کرتا ہوں، میں طواف کرتا ہوں، اور میں سعی کر کے واپس چلا جاؤں گا، اور میں نبی سے عرض کر دوں گا کہ وہ نہیں چھوڑ رہے۔ فرمایا نہیں، ایسے انہوں نے نہیں کیا۔ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، سب سے پہلے اگر عمرہ ادا کریں گے تو میرے نبی ادا کریں گے، نبی بھی آئیں گے، صحابہ بھی آئیں گے، میرے جو صحابہ میرے دوست احباب وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے، تو طواف بھی ہوگا، عمرہ بھی ادا کریں گے، صفا اور مروہ کی سعی بھی کریں گے، لیکن ان کے بغیر ایسے ممکن نہیں ہے۔ اور کسی نے اطلاع دے دی نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو، فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کسی نے آ کے خبر دے دی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، آپ اس واقعے کی طرف ذرا دیکھیں کہ حضرت عثمان کی شان کیا تھی، اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا تھا، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ کیا تھا، نبی کے ہاں ان کی شان اور عظمت کیا تھی، ان کی رفت کتنی تھی، ان کی ان کے لیے کتنی محبت تھی، کتنی عقیدت تھی صحابہ اکرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی طریقے سے جب یہ خبر ملتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے صحابہ کو جمع کر دیا، 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں، اور پھر اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے حضرت عثمان کے ہاتھ کو کہہ کر یوں بیت لیتے ہیں صحابہ سے۔ فرمایا کہ یاد رکھو میرے صحابہ، عثمان کے متعلق ہم نے یہ خبر سنی ہے، اگر واقعی یہ سچ ہے، اگر یہ سچ ہے تو ہم سارے کے سارے حضرت عثمان کے لیے قربان ہونے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی صحابہ کرام سے، کس کے لیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر شہید کر دیا گیا ہے، پھر ہمارے لیے جینا یہ مناسب نہیں، ہم نکل جائیں گے، بدلہ لیں گے، ان سے بدلہ لیں گے۔ صحابہ اکرام بھی تیار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، فخر رسل، آقا انعامدار، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے کہ ہم بدلہ لیں گے، ان سے کیا کریں گے، مشرکین مکہ سے بدلہ لیں گے۔ یہ شان تھی حضرت عثمان غنی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تحقیق اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کون سی بیعت؟ جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ بیعت کی کہ ہم کیا کریں گے، حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں گے۔ اللہ پاک نے یہ اس عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا کہ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّي، حضرت عثمان غنی وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے
اور امید بھی اللہ سے رکھنے والے، امید بھی اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اسی لیے کسی خوبصورت انداز کے ساتھ ایک شاعر کہتا ہے خطا کار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، قصوروار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، قصوروار ہوں میں، لیکن رب کی رحمت کا امیدوار ہوں میں، لیکن رب کی رحمت کا امیدوار ہوں میں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 اوصاف ذکر فرمایا کہ ایک تو رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے، دن کے اندر عوام کی خدمت، چونکہ خلیفہ دن کے اندر لوگوں کی خدمت، رات کو اللہ سے مانگ کے اللہ کی تابعداری، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرنے والے، اور پھر فرمائے کہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے امید کرنے والے کون؟ حضرت عثمان غنی۔ کون؟ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی وہ ہے جب آخری وقت آتا ہے، زندگی کا سورج کیا ہوتا ہے؟ غروب ہونے کو ہے۔ فرمائے کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا، ان ظالموں کو یہ بھی خیال نہیں ہوا کہ عثمان تو وہ ہے کہ جو خلیفہ ہیں، عثمان تو وہ ہے کہ جو مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے، عثمان تو وہ ہے جو جامع القرآن ہے، قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان، عثمان تو وہ ہے جو غلاموں کو آزاد کرنے والے، عثمان تو وہ ہے جو بیری روما کو سارے مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے۔ ان کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کا محاصرہ کر دیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا۔ 40 دن کے بعد فرمایا حضرت عثمان غنی وہ جو 40 دن کا عرصہ تھا اس کے اندر بھی کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ اللہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ سارے آ کر تسلیاں، سارے آ کر پیش ہوتے ہیں کہ عثمان اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن حضرت عثمان غنی کی طرف سے کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا کہ میرا فیصلہ اللہ پر، اللہ میرا فیصلہ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ ایک دن خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں، فرمایا کہ او عثمان ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کس وقت آپ آئیں گے کہ افطاری ہم اکٹھی کریں گے، افطاری۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، او بیوی میرا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، لگتا ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا نا، کیا کہہ دیا؟ فرمایا کہ جب زلزلہ آیا پہاڑی ہلنے لگی، فرمایا کہ او پہاڑی، پاؤں ایسے ٹھوکر ماری اس پہاڑی کے اوپر، پاؤں مارا زور سے، کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او پہاڑی ہلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زلزلہ جنبش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک تو اللہ کا نبی کھڑا ہے، دوسرا صدیق بھی یہاں موجود ہے، اور تیسرا شہید بھی یہاں موجود ہے۔ تیسرا کون ہے؟ شہید بھی یہاں موجود ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ اللہ کے نبی، ہمارے نبی سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ عثمان بھی شہید ہو جائیں گے، شہادت کا رتبہ پائیں گے۔ فرمایا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرہ کرتے ہوئے 40 دن کا عرصہ بیت چکا اور ظالم آ گئے اب حملہ آور ہونے کے لیے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت جو ہے بہت ہی مختصر ہوتا ہے، جمعے کا وقت ہے،
اس لیے اس میں کوئی تفصیل سے بات نہیں کی جا سکتی، صرف عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو تذکرے ہوتے ہیں یہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے۔ اور پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحابی رسول جو ہیں ہر صحابی معیار حق ہیں، سب کہہ دیں کیا ہے؟ معیار حق ہیں، ہر صحابی معیار حق ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے جو فرما دیا نا، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی آپ اقتدا کریں گے آپ ہدایت پائیں گے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو اس لیے صحابہ اکرام کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ فلاں صحابہ نے، فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، یہ اس کے کارنامے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم حکومت وقت سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بڑی ہستیاں ہیں، جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک بہت بڑا کارنامہ کہ سرکاری سطح پر چھٹی دی جاتی ہے۔ اب چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عیاشی کی جائے، چھٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آج چھٹی کیوں ہے؟ اس لیے چھٹی ہے کہ جی آج تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے تھے، اور ان کی شہادت کس طریقے سے ہوئی تھی؟ وہ اس انداز میں ہوئی تھی۔ وہ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نسب کیا تھا؟ ان کا شجرہ کیا تھا؟ تو ایک ایک بچہ جو ہوتا ہے، ایک ایک بڑا، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک جوان جو ہوتا ہے، ایک ایک صحابی کے متعلق اس کو جو ہے آگاہی ہو جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے صحابہ اور جتنے بھی اپنے جو بزرگان دین ہیں ان کی تعریف، ان کو سمجھنا، ان کی شان، ان کی عظمت، ہر صحابی کی عظمت، ہر صحابی کا نام، ہر صحابی کی شان، ہر صحابی کی عظمت دل کے اندر موجود ہو۔ تو اس لیے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر اور ان کی عظمت کے لیے، ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کے لیے، عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے سرکاری سطح پر چھٹی دی جائے ان کے شہادت کے دن میں۔ آپ سب اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بول دیں، ہاتھ کھڑا کر کے دیکھیں۔ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان وہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیش ہو گئے تھے کہ میں بھی بدلہ لوں گا، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ 1400 صحابہ کرام جو ہے بدلہ لینے کے لیے کیا ہو گئے تھے؟ تیار ہو گئے تھے۔ تو اس لیے وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی آپ یہاں سے ذرا اندازہ لگائیں۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرے کے بعد 40 دن کے بعد اب انہوں نے، ظالموں نے، باغیوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کیا حالات اور کیا کیفیت تھی؟ فرمایا کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں تھا۔ فرمایا کیا کر رہے تھے حضرت عثمان غنی؟ فرمایا جب آخری وقت تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عثمان غنی۔ اور فرمایا جب ظالموں نے وار کر دیا، جب ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، ایک آ کے اس نے وار کیا، دوسرے آ کے اس نے وار کیا، تیسرے نے آ کر وار کیا، اور حضرت نائلہ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے کہنے لگی او ظالموں ذرا یہ بتاؤ نا میرے عثمان کی کیا غلطی ہے، میرے عثمان نے کیا زیادتی کی ہے، میرے عثمان کا قصور کیا ہے، ذرا یہ بھی بتاؤ نا کیوں میرے عثمان پر ظلم کر رہے ہو۔ فرمایا جب روکنے کے لیے بیوی آگے بڑھے تو 3 انگلیاں بھی حضرت نائلہ کی کٹ گئیں۔ اللہ اکبر، ایسی قربانیاں، اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ آج تو میرے بھائیوں ہمیں تو یہ دین جو ہے نا بڑی آسانی سے ہم تک پہنچا ہے نا، اس لیے ہمیں اس کا جو ہے یعنی اندازہ نہیں ہے۔
یہ کلمہ یہ بڑی قربانیوں سے ہو کے خون کی ندیوں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے اور ماں کی گود میں ملا ہے نا، اس لیے ہمیں جو ہے اس کا جو ہے ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے اور ہم اس لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے۔ تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت نائلہ کی بھی انگلیاں کٹ دی گئیں، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی زبان مبارکہ پر آخری لفظ کیا تھا؟ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اونچی آواز میں بول دیں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آخری لفظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارکہ پر تو یہی تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا کہ وہی اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی سننے والا ہے فریادوں کو، وہی جاننے والا ہے کہ ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا کیا، کیا حالات۔ فرمایا کہ بہت خوبصورت بات، آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کی پہاڑی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی غزوات جہاں جہاں بھی ہوئے ہیں، تبوک ہے، طائف ہے، مختلف جہاں جہاں بھی مختلف علاقے جو ہیں وہ کسی کی شہادت کی گواہی دیں گے۔ کسی کی شہادت کی گواہی مکے کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی مدینے کی گلیاں دے گی، مختلف قسم کی گواہیاں ہوں گی، لیکن حضرت عثمان غنی وہ ہے کہ جس کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ قرآن شہید جو ہے، شہید کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا کہ اللہ یہ عثمان تیرے لیے شہید ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت، ان کی عقیدت اور ان کی محبت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا